بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا نام ہے بچے اور بڑے پروگرام ہے۔ اس میں کون ہوتے ہیں؟ ہر بار نئے گیسٹ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمیں دینی نالج دیتے ہیں۔ تو آج ہیں محمد قربان اتاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قربان بھائی؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا قربان بھائی، آپ ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ابھی کیا مصروفیات ہیں؟ جی ہاں بالکل، درس نظامی کرنے کی سعادت ملی ہے ماشاء اللہ۔ اور اس کے ساتھ ابھی فی الوقت فیضان آن لائن اکیڈمی وہاں پہ ایز ایجوکیشنل کوآرڈینیٹر خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ماشاء اللہ اور اس کے علاوہ جمعے کی خطابت ہوتی ہے ماشاء اللہ۔ جمعے کے دن۔ خطیب صاحب بھی ہیں؟ ہاں، جمعہ پڑھانا کا تو ایک سمجھیں کہ موقع ملنا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ جو مدنی ہیں اگر تو جمعہ پڑھاتے رہنے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو آپ نے جو مطالعہ کیا ہوتا ہے نا، آپ کی جو علمی صلاحیت ہوتی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، اور وہ جتنا آپ نے پڑھا ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے، ورنہ جب آپ اس کو یوز نہیں کرتے تو وہ بھول جاتے ہیں۔ تو آپ نے جو پڑھا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھانا بھی شروع کرتے ہیں، سکھانا بھی شروع کر دیں۔ تو ایک یہ موقع ہے جمعے کا، دعوت اسلامی والوں کے پاس تو مواقع ہوتے ہیں نا، چانسز ہی ہوتے ہیں بہت سارے، تو اس میں سے ایک یہ بھی موقع ہے۔ تو جمعے میں بھی بیان ہے، اس کے علاوہ بھی بیانات ہیں، لیکن مبلغ کے لیے تو ایک بہترین بات یہ ہے نا کہ وہ دوسروں کو سکھانے سے زیادہ اس بات پہ فوکس کرے کہ میں نے اپنے آپ کو سکھانا ہے اور میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں، الحمدللہ۔ کیسا لگ رہا ہے آپ؟ بالکل آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور کچھ اگر سکھائیں گے تو کچھ آپ سکھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ آپ بڑے ہیں نا تو بڑوں سے سیکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بڑے سے ہی سیکھا جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے بھی بہت ساری باتیں سکھا دیا کرتے ہیں اور ان سے سیکھنا بھی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں بڑا ہوں میں سکھاؤں گا، بچوں کو بھی کہ تم تو چھوٹے ہو تمہیں کیا پتہ، میں 12 سال کا ہوں مجھے پتہ ہے۔ بچوں کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اگر آپ سے چھوٹا ہے، کوئی اچھی بات بول رہا ہے، کوئی مینرس آپ کو سکھا رہا ہے، کوئی آپ کے پڑھنے میں کوئی ہیلپ کر رہا ہے، تو ہمیں اس سے ہیلپ لینی چاہیے اور اس سے وہ بات سیکھنی چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے تو آپ نے سکھانی چاہیے۔ ماشاءاللہ قربان بھائی کے ساتھ کچھ باتیں بھی ہو گئی، اب قاری صاحب انتظار کر رہے ہیں تو غیر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیسے غیر صاحب آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ اما پارہ سورۃ البینہ کی چند آیتوں کی تلاوت۔ ماشاءاللہ، قرآن کریم کی جب بھی تلاوت ہو تو پیارے بچوں خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، باادب ہو کر بیٹھ جائیے۔ اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. ماشاء اللہ الکریم. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو مدینہ پاک میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کو ہم نے سلسلے میں شامل کیا. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھائیں. جی چلیں آگے بڑھاتے ہیں، نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے کلام. آپ بھی بولیے گا گھر میں بیٹھ کے کلام. سیگمنٹ کا نام کلام ہے اور کلام سنانے کے لیے موجود ہیں علی رضا بھائی. کیسے ہیں علی رضا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنائیں گے؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. چلیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے
बतला गए हो, सिक्के बिठा दिए उनकी महक ने दिल पे ऊंचे खिला दिए जिस राह चल दिए ऊंचे बसा दिए उनकी महक ने दिल के माशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह पाक आपको हम सबको बाअदब बाज़ौक़ हज व उम्रा की बार बार सआदत नसीब फरमाए। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़ुयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, कुरबान भाई से बातें भी की, बच्चों से बातें भी की, आपसे बातें कर रहे हैं, नात ख्वाह से भी बातें की, कलाम सुना, अल्लाह पाक के कलाम की तिलावत भी सुनी। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट शामिल करते हैं। सेगमेंट का नाम है गेस्ट से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, तो सेगमेंट का नाम है गेस्ट से सवालात। कुरबान भाई आपसे कुछ सवालात करेंगे, इजाज़त? बिल्कुल इजाज़त है। आसान आसान सवाल। इंशाल्लाह आसान होंगे। तो कुरबान भाई से हमें तरबियत लेनी है, कुछ बातें करनी है फिर से, और आपने सवालात करने। कौन कौन रेडी है सवालात करने के लिए? तकरीबन सभी रेडी हैं। तकरीबन। तो सीधा हाथ से शुरू करें। बिल्कुल सीधे हाथ से। चलें आप करें सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। मुस्तफ़ा रज़ा जी। मेरा आज का सवाल ये है कि विसाइल बख्शिश में किस बुज़ुर्ग के लिखे हुए कलाम हैं? अच्छा, विसाइल बख्शिश नहीं है बल्कि सही लफ्ज़ बस वसाइल बख्शिश है। बुज़ुर्ग हमारा मशहूर होता है, बुज़ुर्ग कहते हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं। बुज़ुर्ग सही लफ्ज़ है उर्दू में। उर्दू तो हमारी ज़बान है ना, तो उर्दू भी अच्छी बोलनी चाहिए। तो जो वसाइल बख्शिश है इसमें हम्द भी है, इसमें नाद भी है, इसमें मनकबत भी है, इसमें सलाम भी है। जुम्मे में हम सलाम पढ़ते हैं ना, महफ़िल के इख्तिताम में भी पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, या इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत का सलाम है। तो अमीर अहले सुन्नत ने भी सलाम लिखे। तो इस एक किताब के अंदर ये कलाम लिखे हुए हैं। तो जवाब ही मिल गया, अमीर अहले सुन्नत ने सलाम लिखा। हाँ, अमीर अहले सुन्नत ने इस किताब के अंदर जो बहुत सारे कलाम शामिल किए हैं, तो इस कलाम के मजमूए को वसाइल बख्शिश कहा जाता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी। तो कुरबान भाई आप बताएं किससे लें? किससे लें? टीम जो बी की सवाल जानिब? करना चाहें पहले तो ये पता चलेगा कि टीम बी की जानिब से। कौन करेगा यहाँ से सवाल? चलें आप। ये दो हाथ खड़े हुए हैं, कौन करेगा? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने दावत इस्लामी का मदनी माहौल कैसे ज्वाइन किया? दावत इस्लामी का मदनी माहौल कैसे ज्वाइन किया? मदनी माहौल यही दीनी माहौल जिसमें आपको नेकियां करने की रग़बत मिलती है, नेकियां करना आपके लिए आसान हो जाता है, गुनाहों से नफ़रत हो जाती है। तो ये दावत इस्लामी का माहौल कहलाता है, ये खूबसूरत इन्वायरमेंट। तो अच्छा, इसमें कोई उम्र नहीं होती। जैसे माशाल्लाह भी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो आपको दावत इस्लामी का मदनी माहौल बचपन में मिल गया। किसी को बड़े होकर मिलता है, कुछ बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनको तब मिलता है। अच्छा, मैं जब पैदा हुआ था तो मैंने आँख ही दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता जो घराना था उसके अंदर खोली थी। माशाअल्लाह। क्योंकि मेरे वालिद साहब वो दावत इस्लामी से वाबस्ता थे, और उन्होंने 1992-91 में 91-92 की बात बता रहा हूँ, जब दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में आपने सफ़र किया था, बल्कि 12 माह का आप मेरे वालिद साहब ने सफ़र किया था। तो वो एक घराना दावत इस्लामी का था। तो जब पैदा हुए तो दावत इस्लामी वाले थे। बल्कि हम तो दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह सवजल हमें दावत इस्लामी के प्यारे खूबसूरत मदनी माहौल में इस्तिकामत अता फरमा। आमीन। अल्लाह पाक हमें मरते दम तक दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। अब कौन करेगा क्वेश्चन? टीम ए। जी कुरबान भाई। जी, कोई भी कर लें, आप कर लें। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है। अहमद रज़ा जी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ के साथ कौन से दो सहाबा इकराम के मज़ारात हैं? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि इस्लाम के पहले खलीफा हैं, और उन्हीं के साथ हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। यानी कितनी शान वाली बात है ये जो दोनों सहाबा कराम हैं कि इनको जनाब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली है।
یعنی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کو ان دونوں حضرات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی. اور یہ شان ہے ان کی کہ جب کل بروز قیامت جب مسلمان اٹھائے جائیں گے, مطلب پوری انسانیت اٹھے گی, سب اٹھیں گے, تو اس میں سب سے پہلے جو اٹھیں گے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے کہ آپ کے ایک جانب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اور دوسری جانب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. سبحان اللہ. تو ان کی تو شان ایسی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کریم نے ان کی بڑی شانیں بلند فرمائی ہیں, بڑی بڑی سمجھیں ان کی برکتیں ہیں. اور ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں کیسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اور آپ دیکھیں جب ان کا وصال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. چلیں بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی جانب. ٹیم بی سے لینا اجازت ہے آپ کی؟ چلیں کون کرے گا؟ آپ کریں گے آپ ہی کریں گے. چلیں کوشچن کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کس رنگ کا لباس پہنا کرتے تھے؟ ابھی زیادہ تر جس رنگ کا لباس ہم نے پہنا ہوا ہے, ماشاء اللہ, دیکھیں وائٹ ہی وائٹ ہے, وائٹ امامہ اور وائٹ کرتا. تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر سفید رنگ کا لباس پہنا کرتے تھے, اس کو پسند بھی فرماتے تھے, لائک کرتے تھے. اور بلکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم مسلمانوں کو ترغیب بھی دی ہے کہ سفید لباس پہنو کہ تمہارا بہترین لباس ہے. تو جب آپ وائٹ ڈریس پہنتے ہیں تو صاف ستھرے رہنے کا آپ کا ذہن بنتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں نا ٹینشنیں نہیں ہوں اور سکون رہیں, ریلیکس رہیں آپ, تو نہائیں دھوئیں تیار ہوں, اچھا سا وائٹ ڈریس پہنیں, آپ کی آدھی ٹینشن بوریت ایسی ختم ہو جائے گی. جب آپ وائٹ ڈریس پہنتے ہیں اور اچھے سے تیار ہوتے ہیں نا, آپ میں کانفیڈنس بھی آتا ہے. تو بہرحال وائٹ ڈریس کے بہت سارے فوائد ہیں, لیکن ہمیں جب بھی سفید لباس پہننا ہے تو اس نیت سے پہننا چاہیے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت کے مطابق پہن. ہاں سنت کے مطابق ڈیفینیٹلی اسی کے مطابق ہی ہمارے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اسی کے مطابق ہیں جو پیارے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے تو اس کے مطابق لباس پہنیں گے اور سفید پہنیں گے تو برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. کون سا ڈریس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا؟ زیادہ تر کون سا پہنتے تھے؟ سفید. انشاءاللہ الکریم سفید لباس کو اپنائیں گے. تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. کچھ انوکھی انفارمیشن حاصل کرنی ہے, قربان بھائی سے حاصل کرنی ہے. وہ ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن دیں گے جو بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور بڑوں کے لیے بھی ہوگی. نانا کے لیے بھی ہوگی, نانی کے لیے بھی ہوگی, دادا کے لیے ہوگی, دادی کے لیے ہوگی, چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہوگی, بڑے بچوں کے لیے بھی ہوتی ہے. تو کیا بتائیں گے قربان بھیا؟ جی ہاں, آج ہم سنیں گے اندھیروں سے نجات دلانے والی آیت کے بارے میں. اندھیروں سے نجات کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے. ابھی بھی ہم روشنی میں ہیں. تو ایک اندھیرا وہ ہوتا ہے جو دنیاوی اندھیرا ہوتا ہے, گناہ کا اندھیرا, ایک گناہ کا اندھیرا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو آیت ہے انشاءاللہ ہر قسم کے اندھیرے سے اللہ نے چاہا تو نجات عطا فرمائے گی. ماشاءاللہ. اور اس کے پیچھے ایک پوری سمجھیں سٹوری ہے, پورا واقعہ ہے. اور وہ واقعہ ہے حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے. اور اللہ پاک نے آپ کو ہزاروں سال پہلے عراق کا ایک شہر تھا موصل, تو وہاں کا ایک علاقہ تھا نینوا نام ہے. جیسے کراچی کے علاقے ہوتے ہیں ڈیفینس, کلفٹن, کورنگی, لانڈھی, تو یہ نینوا علاقے کا نام تھا. تو وہاں پہ ایک قوم رہتی تھی. اللہ پاک نے آپ کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا, آپ ان کو سمجھاتے رہے, ایمان کی دعوت دیتے رہے, لیکن وہ بات نہیں مانے. تو آپ نے ان کو 3 دن بعد عذاب آنے کی خبر دے دی کہ 3 دن بعد اب تمہارے پاس کیا آ جائے گا؟ عذاب آ جائے گا. تو وہ جو لوگ تھے نا اس علاقے کے رہنے والے, انہوں نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے, نبی ہے نا, اگر یہ رات کو یہیں رہے, ہمارے علاقے میں ہی رہے, گئے نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب نہیں آئے گا. لیکن اگر یہ رات کو چلے گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عذاب آئے گا, لازمی آئے گا. جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے. اب جب صبح ہوئی تو جو عذاب تھا اس کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں. آسمان پر کالے بادل آ گئے اور دھواں جمع ہوا, اور جمع ہو کے پورے شہر کے اندر دھواں پھیل گیا.
اب جو اس علاقے کے رہنے والے لوگ تھے ان کو یقین ہو گیا اس قوم کو کہ اب تو عذاب پکا ہے، یقیناً اب عذاب آنے والا ہے، سامنے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو لیا، اپنے ساتھ جانوروں کو لیا، اور ان کو لے کے وہ سب نکل گئے جنگل کی طرف، اور وہاں جا کے رو رو کے سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگی، توبہ کی، اور وہ لوگ ایمان لے کر آ گئے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ان کی سچی توبہ کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر سے عذاب کو اٹھا لیا، ان پر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ اب یہاں پہ ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا، لیکن دوسری جانب حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ ایک کشتی میں بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے، تو کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ جو کشتی والے لوگ تھے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کریم نے ایک مچھلی کو بھیج دیا، اور اس مچھلی نے، مچھلی چھوٹی سی نہیں تھی، بڑی مچھلی، بڑی سی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ نگلنا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کھانے کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کاٹ پیٹ کے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا نگلتے تو نہیں ہے نا، ہم اس کو دانتوں سے کاٹتے ہیں، پورا کیما اس کا بن جاتا ہے، پھر اس کو نگلتے ہیں۔ ایک ثابت بھی نگلنا ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام کو ثابت نگل لیا، تو آپ کو نقصان ایسا نہیں پہنچا، آپ مچھلی کے پیٹ میں بہت عرصہ زندہ بھی رہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ علیہ السلام کو کئی اندھیروں کا سامنا تھا۔ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر دریا کا اندھیرا، دریا میں بہت اندھیرا ہوتا ہے، بہت گہرائی میں آپ جائیں تو بہت اندھیرا ہے، اور پھر رات کا اندھیرا، تو کئی اندھیروں کا آپ کو سامنا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ آیت جب آپ نے پڑھی تو اللہ کریم نے آپ کو محرم کی 10 تاریخ کو، کون سے مہینے کی 10 تاریخ کو؟ اسے کہتے ہیں عاشورہ، عاشورہ کا دن۔ عاشورہ کا دن۔ تو محرم کی 10 تاریخ کو اللہ پاک نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی۔ اچھا، آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے نا، ایک عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو اسی لیے آپ کو ذُنُّون بھی کہا جاتا ہے، یعنی مچھلی والا۔ ذُنُّون کا مطلب ہے مچھلی والا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو ان کلمات کے ساتھ، جو بھی میں نے سنا ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کے ساتھ جو دعا مانگے گا اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اچھا، یہ جو آپ نے سنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، امام صاحب سے بھی دعا میں سنا ہوگا، تو آپ بھی اس کو اپنی دعا کے اندر شامل کر لیں۔ اچھا، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لانا تو آپ بہت کمزور ہو گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے، کھال بھی آپ کی بہت نرم ہو گئی تھی، اور جسم پہ کوئی بال باقی نہیں بچا تھا۔ تو اللہ پاک نے آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کو طاقت دینے کے لیے کدو کا درخت اگا دیا، اور جو اس کے پتے تھے وہ آپ کو سایہ کرتے تھے اور مکھیوں سے آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ اچھا، کدو جو ہے نا، کدو ایک سبزی ہے، تو کدو کی بیل ہوتی ہے، درخت نہیں ہوتا، کدو کی بیل ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ آپ کا معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے اس بیل کو کیا بنا دیا تھا؟ درخت سے سایہ ملتا ہے نا، بیل تو زمین پہ بچھی ہوئی ہوتی ہے، تو درخت بنا دیا تھا جو آپ کو سایہ فراہم کرتی تھی۔ اور اللہ پاک نے آپ کے لیے ایک بکری کا انتظام فرمایا، بکری صبح شام آتی تھی اور آپ اس کا دودھ پیتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ کچھ دن بعد آپ توانا ہو گئے، طاقتور ہو گئے، آپ کی کھال بھی مضبوط ہو گئی، اور آپ کی کھال پر جو بال تھے وہ بھی جمنا شروع ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی قوم میں واپس جب تشریف لائے تو اس قوم کے 1,00,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول فرما لیا تھا۔ تو بہت خوبصورت یہ واقعہ ہے، دعا ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، کون لوگ؟ اللہ کے ہاں، اللہ کے جو پیارے لوگ ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی بات ماننا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ وہ جو بات ہمیں سمجھائیں، بتائیں، ہمیں غور سے سننا چاہیے، اور جس بات کے کرنے کا حکم دیں ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، اور جس سے منع کرے اس کام سے بچنا چاہیے، ہاں بچنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم آفتوں سے دور رہیں، بلاؤں سے دور رہیں، مصیبتیں، بچے بھی چاہتے ہوں گے کیا ٹینشن ہے بھائی، کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، بس ایسی چل لائف ہو، مزے کی لائف ہونی چاہیے، سب ہر ایک کی خواہش ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے مزے سے آپ زندگی گزاریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ توبہ استغفار کرتے رہیں،
کیا کرتے رہیں؟ ہاں، اللہ پاک سے معافی مانگتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں. اللہ پاک سے جب آپ معافی مانگتے رہتے ہیں نا تو اللہ کریم اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے. مصیبتیں دور ہوتی ہیں، آفتیں دور ہوتی ہیں، آزمائشیں دور ہوتی ہیں. اور دعا تو ہی پاورفل وظیفہ. دعا میں آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. تو دعائیں جب آپ مانگتے ہیں اور پھر جو دعا بھی آپ نے سیکھی ان کلمات کے ذریعے سے آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ کریم ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے. ماشاء اللہ. تو ہم نے اندھیروں سے نجات دلانے والی آیت کے بارے میں سنا. حضرت یونس علیہ نبی جینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ سنا. اللہ پاک ہمیں ان کا دیدار نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ پیاری انوکھی انفارمیشن حاصل کی. آگے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال. اس میں کیا ہوگا پتہ ہے؟ کہ آپ کو ایک حرف دیں گے. کیا دیں گے؟ حرف دیں گے. کون دیں گے پتہ ہے؟ قربان بھائی. ٹھیک ہے، قربان بھائی سے ایک حرف لیں گے اور قربان بھائی آپ سے اس حرف سے سوال کریں گے، کویشچن کریں گے اور آپ نے اس کا درست جواب دینا ہے، کریکٹ آنسر دینا ہے. مثال کے طور پر با سے کسی شہر کا نام بتائیں. کیا؟ با سے کسی شہر کا نام. تو اس طرح آپ کو ایک حرف دیا جائے گا، اس سے آپ نے کریکٹ آنسر دینا ہے. جی قربان بھائی. اچھا بھائی، تیار ہیں پھر آپ سب؟ پہلا سوال ہے، حرف جیم سے ہفتے میں ایک دن ادا کی جانے والی نماز کا نام بتائیں. حرف جیم سے اس نماز کا نام آتا ہے. آپ جواب دیجیے گا. جمعہ. جمعہ. ہاں، نماز جمعہ. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال، حرف کاف سے اس شہر کا نام بتائیں جس میں دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز موجود ہے. شہر کا نام بتانا ہے. شہر کا نام بتانا سٹی ہے. کا نام بتائیں. ان کو مائک دیجیے گا، آپ کے پیچھے سے بیٹھے. کراچی. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اچھا، مائک جب بھی دینا ہوتا ہے تو سیدھے ہاتھ سے لینا ہوتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہوتا ہے. اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3. حرف الف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک نام مبارک بتائیے. الف سے. الف سے بتانا ہے. ماشاء اللہ، 2 کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ بتا دیں. احمد. احمد. جی ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد اور ایک مشہور نام احمد بھی ہے. جی ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. چوتھا سوال، حرف عین سے وہ کون سے صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن کے نام کے ساتھ غنی بھی آتا ہے؟ صحابی کا نام شروع ہوتا ہے عین سے اور اس نام کے ساتھ غنی بھی آتا ہے. ہنٹ دیتے ہیں ان کو. اسلام کے تیسرے خلیفہ. اب تو 1 2 3 4 ماشاء اللہ، ہاتھ زیادہ کھڑے ہوئے. ماشاء اللہ، معلومات ہے. کن سے سوال کا جواب لیں؟ چلیں آپ سے لیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. جی ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے، توجہ ہے نا سب کی بھائی؟ ہاں بھائی، توجہ ہے. حرف سین سے اس تسبیح کا نام بتائیں جسے ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. چلیں نعت خواں سے لیتے ہیں. مائک دیجیے گا نعت خواں کو، سیدھے ہاتھ سے دیں. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جی ہاں، یہی جواب ہے اور آپ کا جواب درست ہے. حرف طا سے اس کلمے کا نام بتانا ہے جسے حدیث پاک میں سب سے افضل ذکر بتایا گیا ہے. کلمے کا نام بتانا ہے. طا سے آتا ہے اس کلمے کا نام. وہ کلمہ نہیں، اس کلمے کا نام حرف طا سے آتا ہے. کس سے نہیں لیا، کس سے نہیں لیا؟ چلیں ان سے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آگے درود پاک بھی پڑھیں. پیارے آقا کا نام جب جب آتا ہے تو درود پاک پڑھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو چلیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے علم سے بلندی. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے علم سے بلندی. علم سے بلندی. علم سے بلندی. آپ کو یہاں
اسٹینڈ نظر آ رہا ہے ایرو کا؟ تو یہاں پر آپ سے سوالات ہوں گے علم کے متعلق، کیا ہوں گے؟ کویشچنس ہوں گے، اور آپ نے اس علم سے متعلق کیے گئے کویشچنس کا آنسر دے کر بلندی حاصل کرنی ہے۔ کیسے کریں گے پتہ ہے؟ وہ بزر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اب آپ سے سوال ہوگا، یہاں پہ 2 بچے بلائے جائیں گے، اور پھر جس بچے کو پہلے جیسے ہی جواب آ جائے تو اس نے بزر بجا دینی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بزر بجانی ہے، اور اگر اس بچے کا جواب درست ہوگا تو کیا کریں گے پتہ ہے؟ ہم ایک ایرو کو اوپر کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ اور ایرو اوپر جاتا جائے گا، جاتا جائے گا، جاتا جائے گا، جس کا ایرو جلدی اوپر چلا گیا تو وہ ونر ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ قربان بھائی آپ کن کن بچوں کو بلائیں ٹیم اے اور ٹیم بی سے؟ ابھی تک جس نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، کو پارٹیسپیٹ نہیں کیا، وہ آپ رہ گئے، چلیں آپ آ جائیں۔ اور یہاں سے ٹیم بی سے آپ میں سے کون رہ گیا ابھی تک؟ چلیں آپ آ جائیں۔ جب میں کویشچن اسٹارٹ کرنے لگوں نا تو آپ فوراً بزر پہ ہاتھ رکھ دیجئے گا، جیسے ہی آپ کو آنسر ہے آپ نے بزر بجا دینی ہے۔ شروع کریں؟ چلیں۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں 3 رکعت فرض ہوتی ہے؟ پہلے شایان بھائی نے بجائی ہے۔ قربان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی شایان بھائی نے بجائی۔ شایان بھائی جی۔ مغرب۔ مغرب کی نماز میں 3 رکعت فرض کی ہوتی ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ اچھا مغرب ہے یا مغرب ہے؟ مغرب یا مغرب؟ مغرب۔ اچھا مغرب۔ چلیں ایک ایرو اوپر کر دیں، بس۔ سیکنڈ کویشچن کرتے ہیں انس بھائی، ہمت کریں اور آگے بڑھیں۔ چلیں، قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ جی انس بھائی۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ بولا، آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، کیونکہ سورت کا نام آپ نے تو نہیں بتایا، لیکن یہ مشہور بھی ہے قربان بھائی کہ بعض لوگ بولتے ہیں الحمدللہ کر دیں، سورت کا نام نہیں لیتے، سورہ اخلاص کی جگہ وہ کہتے ہیں قل اللہ، قل اللہ شریف، تو درست مان لیتے ہیں۔ ویسے سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ایک ایرو اوپر کر دیں۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ کا کیا نام ہے؟ جی انس بھائی۔ بی بی ہوا۔ بی بی حبہ رضی اللہ عنہ، آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں ایرو پر، چل بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ سوال ہے، کلیم اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ کلیم اللہ، جی شایان بھائی۔ شایان بھائی۔ کلیم اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ چلیں آپ کو نہیں آ رہا، قربان بھائی آپ بتا دیں۔ کلیم اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ۔ چلیں نیکسٹ کویشچن کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کون سے غار میں نازل ہوئی؟ جی انس بھائی۔ شایان بھائی سے پوچھتے ہیں۔ ہاں شایان بھائی سے پوچھ لیتے۔ جی شایان بھائی۔ غار ہرا۔ غار ہرا، آپ کا جواب درست ہے، لیکن آپ ایرو پر نہیں کریں گے، آپ نے بزر نہیں بجائی پہلے۔ چلیں اگلا سوال کرتے ہیں۔ سورہ رحمان کی پہلی آیت کیا ہے؟ چلیں بتائیں۔ الرحمن۔ الرحمن، آپ کا جواب درست ہے، ایرو پر کریں۔ ماشاءاللہ، سوچ سمجھ کے بزر بجائیے نا، ماشاءاللہ اچھی طریقے سے جواب۔ آپ کا بولنا کام کریے۔ ہاں تو آپ کو پتہ ہے جواب، کچھ نہ کچھ پتہ ہے، پھر بزر بجائیں۔ جو بھی آپ کو پتہ ہے، نہیں پتہ تو پھر تھوڑا ٹائم لے لیں آپ، اور پھر بزر بجائیں تاکہ اچھے انداز سے مقابلہ ہو۔ لیکن اتنا بھی ٹائم نہیں لے لیں۔ ہاں اتنا بھی ٹائم نہیں لینا، ہم سوچتے رہیں آپ کو کب بزر بجے گی۔ چلیں اگلا سوال کرتے ہیں۔ سورۃ الملک کون سے پارے میں ہے؟ جی شایان بھائی۔ 29 پارے پہ۔ 29 پارہ ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ایرو پر کریں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، لفظ بقرہ کا کیا معنی ہے؟ جی انس بھائی، کیا اس کا معنی کیا ہے؟ شیر۔ اگر شایان بھائی آپ سے میں جواب لیتا تو آپ کیا جواب دیتے؟ گائے۔ گائے، آپ کا جواب درست ہے، لیکن ایرو پر نہیں ہوگا۔ تو کیا معنی ہے بقرہ کا؟
भले हम एरोप पर नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन इल्म में तो इजाफा हो रहा है। असल तो इल्म में इजाफा करना है। माशाअल्लाह। चलें आगे सवाल करता हूँ, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर किस पारे में है? जी अनस भाई। 30वें पारे में। 30वें पारे में आपका जवाब दुरुस्त है। एरोप पर कर दें। हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है और बाहर बारिश हो रही है। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को आवाज़ भी आ रही होगी। आखिरी सवाल करने लगा हूँ। सवाल यह है, वो कौन सी इबादत है जो साल में एक बार पूरा महीना इशा के वक्त अदा की जाती है? जी अनस भाई। तरावी। तरावी। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाहुल करीम। अनस भाई की भी कोशिश अच्छी थी, शान भाई की भी कोशिश अच्छी थी। अल्लाह पाक आप सबको बरकतें दे। अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, खूबसूरत सा मुकाबला हुआ, क्वेश्चन भी हुए, आपके आंसर भी लिए। आपने कुर्बान भाई से बातें भी की, कुर्बान भाई से आपने क्वेश्चन करे, कुर्बान भाई ने जवाबात भी दिए, हर किसी ने अपना सवाल किया। मैंने कुर्बान भाई से एक सवाल करना है। कुर्बान भाई इजाज़त है, कर लो। सवाल के बाद देखते हैं इसका जवाब देना चाहिए नहीं चाहिए। सवाल ये है कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है, ज़बरदस्त प्रोग्राम है। और सबसे अच्छी बात ये लगी बच्चों का कॉन्फिडेंस, क्योंकि बच्चे आगे बढ़ते हैं और अभी से हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। जैसे शायान भाई थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन ये आगे बढ़े, उठ के आए। उठ के आना ही बहुत बड़ा कमाल है। तो आगे आज आप उठ के आए हैं तो आगे जाके इंशाल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी बने। आप जैसे तरबियत करेंगे ये बच्चे। अल्लाह मुझे भी अच्छा मुबल्लिग दावत इस्लामी बनाए। आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रोग्राम है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। उम्मीद है किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को भी अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन उससे पहले कुर्बान भाई क्या देंगे आप किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को मैसेज? किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, इसकी दावत आम करते रहिए। माशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे और बड़े बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, अनोखी गो मालूमात। अच्छा, तस्वीर और पैगाम एक वक्त में दो काम। आओ देखें बच्चे और बड़े, बात है बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।